أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى وليه ووصيه وعينه وخليفته وزوجته وباب الحكمة سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما لبقية الله في الأرض وحجته على العالمين. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضل الله المجاهدين على القاعدين. صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم اور نہایت ہی واجب الاحترام عزاداران سید الشہداء، تاریخ بشریت میں جس دن سے ہادیان برحق نے اللہ کے دین کو اور اس کے نظام کو، اس کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچایا تاکہ انسان اس تعلیم اور اس نظام پر عمل کر کے اپنے مقصد کو پا سکے۔ دین ایک نظام ہے، محض ایک نظریہ نہیں ہے دین، ایک عقیدہ نہیں ہے دین کہ جس پہ میں یقین رکھوں کہ اللہ ایک ہے اور میں کامیاب ہو جاؤں۔ ایسا نہیں، کیونکہ توحید ایک نظام اور ایک سسٹم ہے۔ دین اللہ کا ایک سسٹم ہے۔ اسی سسٹم کو پہنچانے کے لیے انبیاءوں کی ضرورت پڑی اور مسلسل انبیاء آئے، ائمہ آئے، تاکہ اس سسٹم کو، اس نظام کو لوگوں تک پہنچایا جائے اور اسے باقی رکھا جائے۔ اور انسان جب ترقی کر سکتا ہے، ملک، ادارے، علاقے، محلے اس وقت ترقی کرتے ہیں کہ جب ہم ان قوانین، ان اصول اور اس نظام کی پابندی کریں کہ جو ان علاقوں کی، ان ملکوں کی، ان محلوں کی ترقی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اگر کسی بھی جگہ، خود ہمارا ہی محلہ ہو، اگر ہم یہاں کسی اصول کی پابندی نہ کریں، آپ کا گھر ہو، یعنی آپ کے گھر میں بھی ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اس نظام کا ولی وہ گھر کا سرپرست ہے، کبھی وہ والد کی صورت میں ہے،
کبھی وہ بڑے بھائی کی صورت میں ہے، کبھی آپ کے دادا کی صورت میں ہے، بالآخر ایک ولی ہے جس کے تحت وہ نظام چل رہا ہے، اور وہ ولی رکھا ہی اس وجہ سے گیا ہے تاکہ سارے گھر والوں کو اس نظام کے تحت جمع کر سکے اور اس نظام پہ چلائے۔ اگر خود ہمارے گھر میں نہ یہ پتہ ہو کہ سونا کب ہے، نہ یہ پتہ ہو کہ اٹھنا کب ہے، نہ کسی کی پڑھائی کا کوئی ٹائم ٹیبل ہے، نہ کسی کے اسکول جانے کا کوئی ٹائم ٹیبل ہے، نہ کسی کے آفس سے آنے کا کوئی ٹائم ہے، نہ جانے کا کوئی ٹائم ہے، تو آپ دیکھیں گے خود گھر کا نظام ڈسٹرب ہے۔ آپ کی اپنی حیات اچھی نہیں گزر رہی، آپ کی اپنی زندگی اچھی نہیں گزر رہی۔ یعنی جو گھر آپ نے اپنی لگن سے بنایا تھا، اپنی محنت سے بنایا تھا، اپنی چاہت سے بنایا تھا، آپ نے زندگی گزاری، آپ کی زندگی کا سب سے بہترین سرمایہ آپ کی عمر ہے، وہ آپ نے پوری لٹا دی اس گھر کو بنانے پہ، اور جب آپ نے اسی گھر میں نظام نہ پایا تو اب آپ کا اسی گھر میں دل نہیں لگتا، اسی گھر کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، یہ گھر آپ کو جہنم لگنے لگتا ہے۔ آپ ناراض ہوتے ہیں کبھی اپنے بچوں پہ، کبھی اپنی اہلیہ پہ، کبھی ان تمام افراد سے آپ نالا دکھائی دیتے ہیں، کبھی اپنے آپ سے کہ آخر کیوں اس گھر کے اندر ہر جو مرد ہے آخر کیوں سسٹم کے تحت نہیں چل رہے سب، کیوں؟ اس لیے کہ کیوں یہ بات ہے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کی زندگی کو اور آپ کے اندرونی سسٹم کو حتیٰ ایک سسٹم کے تحت وجود عطا کیا ہے۔ یعنی میں اسے تسلیم کروں یا نہ کروں، میں اسے مانوں یا نہ مانوں، اگر میں خود اندرونی طور پہ بھی، خود ہمارا بھی آپ دیکھ لیں، ہر چیز کا ایک سسٹم ہے، آپ کے کھانے پینے کا ہو، آپ کی فکر کرنے کا ہو، آپ کی سماعتوں کا ہو، آپ کے دیکھنے کا ہو، یعنی سسٹم میں جہاں بھی خلل آئے گا بیماری وہیں پہ آتی ہے۔ بیماری کچھ نہیں ہے، سسٹم میں خلل کا ایجاد ہونا ہے۔ آپ مریض کب ہوتے ہیں؟ جب آپ کا سسٹم، آپ کا نظام خراب ہو جائے، چاہے وہ آپ کے پیٹ کا نظام ہو، آپ کی سماعت کا نظام ہو، آپ کے منہ کا نظام ہو، آپ کی آنکھوں کا نظام ہو، جب بھی نظام میں خلل پیدا ہوگا تو آپ کی زندگی متاثر دکھائی دے گی، آپ تکلیف میں ہوں گے۔ یہ چھوٹے سسٹم کی بات ہے، اللہ نے اس پوری کائنات کو بھی ایک سسٹم کے تحت پیدا کیا ہے اور اس نے اس سسٹم کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ سورج ایک وقت پہ نکلتا ہے، ایک وقت پہ غروب ہو جاتا ہے، چاند نکلتا ہے، ستارے نکلتے ہیں، ایک وقت پہ غروب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے نظام دریاؤں کا، آسمان کا اپنا نظام، کہکشاؤں کا اپنا نظام، بالآخر ایک سسٹم ہے جو چل رہا ہے۔ اگر اس میں خلل ہو جائے، سیلاب کیا چیز ہے؟ سیلاب کچھ نہیں ہے، سیلاب اسی پانی کا سسٹم سے نکلنا ہے، یہ سسٹم سے جیسے نکلے گا سیلاب آ جائے گا اور انسانوں کی زندگی کو ہلاک کر دے گا۔ یعنی جو پانی انسان کے لیے مائع حیات ہے، یہ دریا آپ کے لیے مائع حیات ہے، یہ سمندر آپ کے لیے مائع حیات ہے، کہ خود قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی میں ہر چیز کی حیات کو سمو دیا، یعنی جو ہر چیز کی حیات کا پیغام لے کے آیا تھا اگر سسٹم سے باہر چلا جائے تو وہی ہماری ہلاکتوں کا سبب بن جاتا ہے۔ پر اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت سسٹم سے نکلنا باعث ہلاکت۔ اس لیے اللہ نے انسانوں کی زندگی کو ایک سسٹم کے تحت پیدا کیا، ایک نظام کے تحت پیدا کیا، اور ہمیں اس نظام کے تحت حرکت کرنے کو کہا تاکہ ہم ترقی کر سکیں، تاکہ انسان اس مقصد کو پا سکے جس مقصد کے تحت اسے پیدا کیا گیا ہے۔ مقصد حاصل ہی جب ہوتا ہے
جب اس سسٹم کی پابندی کی جائے، جب اس نظام کی پابندی کی جائے، جب اس آئین کی پابندی کی جائے. ورنہ آپ نے دیکھ لیا پاکستان کو بنے کتنے سال ہو گئے، 70 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا. ترقی کر لی آپ نے جو چاہ رہے تھے، کیوں نہیں کی؟ کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، جب تک اس سسٹم کی پابندی نہیں کریں گے آپ، سسٹم بنانے سے ترقی نہیں ہوتی. توجہ کیا آپ نے؟ آپ یہ کہیں کہ میرے پاس سب سے کائنات کا، دنیا کا سب سے محکم سسٹم ہے، اس سسٹم کے ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس سسٹم پہ یقین رکھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ سسٹم پر عمل کرنے سے انسان ترقی کرتا ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ دنیا کی سب سے قیمتی کتاب میرے پاس ہے اور وہ قرآن ہے، کہ جو اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے، دنیا کا سب سے بڑا امام میرے پاس ہے، تو یہ کہنا کافی نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے میں یہ کہوں کہ سب سے بہترین سسٹم اور آئین پاکستان کا جو ہے وہ سب سے بہترین آئین ہے، وہ پاکستان کا آئین تو سب سے بہترین ہے، پھر ترقی کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ ملک ترقی جب کرتے ہیں کہ جب ان سسٹم کے تحت عمل کیا جائے. عزیزان محترم، ملتیں ترقی جب کرتی ہیں ان کے پاس بہترین امام کا ہونا کافی نہیں ہے، بہترین کتاب کا ہونا کافی نہیں ہے، بہترین سسٹم کا ہونا کافی نہیں ہے. جب تک اس امام کی اطاعت نہ کی جائے، جب تک اس قرآن کی تعلیم کے مطابق زندگی نہ گزاری جائے، اور جب تک اس سسٹم کے مطابق حرکت نہ کی جائے، انسان کامیاب نہیں ہوگا. ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ جتنے بھی سسٹم مضبوط کائنات کے خدا نے ہمیں عطا کیے، جتنی مضبوط چیزیں خدا نے ہمیں عطا کی کسی قوم کو وہ ملی ہوں، اگرچہ اس نے یہ وراثت سب کے لیے رکھی تھی، یہ اپنا اپنا انتخاب تھا کہ انہوں نے بہترین کا انتخاب نہ کیا. توجہ کیا آپ نے؟ بلکہ بہتر کا بھی انتخاب نہ کیا، بدتر کا انتخاب کر لیا. توجہ کیا آپ نے؟ یعنی امام کا انتخاب کیا تو بھی بدتر، کتابوں کا انتخاب کیا تو بھی بدتر. یہ خدا نے ہمیں شرف عطا کیا کہ ہمارے امام سے بہتر کوئی امام نہیں، ہماری کتاب سے بہتر کوئی کتاب نہیں، ہمارے نظام سے بہتر کوئی نظام نہیں، اور ہمارے پاس جو خود ایک نظام کربلا موجود ہے، جو عزاداری کی صورت میں سسٹم آپ کے پاس موجود ہے، ہدایت کا ایک سلسلہ موجود ہے، رہنمائی کا ایک سلسلہ موجود ہے، یہ سلسلہ کسی کے پاس نہیں. یعنی میں نہیں سمجھتا کہ ہدایت، رہنمائی کا عزاداری جیسا سسٹم کسی اور کے پاس ہو، تبلیغ کا جو عزاداری کی صورت میں خدا نے ہمیں عطا کیا ہے. آیا آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی مذہب ایسا ہے جو آپ کی طرح رہنمائی کرتا ہو، اپنی قوم کی ہدایت کرتا ہو کہ گلی گلی میں فرش ایسا ہے، ہر جگہ فرش ایسا ہے، دنیا کے ہر ملک میں ہے، دنیا کے ہر محلے میں ہے، ہر صوبے میں ہے، ہر جگہ ہے. اچھا، پابندی بھی شاذ و نادر جگہ، بعض جگہ تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ پورا علاقہ شیعہ ہے، یہ پورا ملک شیعہ ہے، یہ پورا صوبہ شیعہ ہے. یعنی جس طرح سے ہدایت کا سسٹم آپ کے پاس موجود ہے وہ سسٹم کسی کے پاس نہیں ہے. اب اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سسٹم بہترین ہے تو سب سے زیادہ ہدایت بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی، اور اگر ہمارے پاس وہ ہدایت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس بہترین سسٹم ضرور ہے مگر ہم نے اس سسٹم سے استفادہ نہیں، ہم نے اس سسٹم پہ عمل نہیں کیا. عزیزان محترم، وہ سسٹم وہ ہے کہ جو خداوند متعال نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تاکہ انسان ترقی کریں. اب اگر انسانوں کو ترقی سے روکنا ہوگا تو 2-3 ہی کام کرنے. آپ سے وہ سسٹم دے دیا جائے، کیونکہ جو چیز آپ کو ترقی دے گی وہ سسٹم ہے. اگر آپ اس سسٹم کے بارے میں مشکوک ہو جائیں تو اس پہ عمل نہیں کریں گے. آپ کا عقیدہ کچا ہو تو آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے. توجہ کی، آپ کو مشکوک کرنا ہے، آپ کو دور کرنا ہے عملی طور پہ اس سسٹم سے، کیونکہ اسی سسٹم پہ عمل کر کے امام علی بنے ہیں. یعنی امام علی کے پاس کوئی الگ سے دین نہیں تھا کہ جس پہ وہ عمل کرتے تھے. امام علی علیہ السلام جو کائنات کے بادشاہ ہیں، جو کائنات کے مولا ہیں، پیغمبر اسلام جو کائنات کے مولا ہیں، ان کے پاس
کوئی الگ سے نماز نہیں تھی، ان کے پاس کوئی الگ سے ذکر نہیں تھا، ان کا خدا کوئی الگ سے نہیں تھا، وہ کوئی الگ حج نہیں کرتے تھے، وہ کوئی الگ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، وہ کوئی الگ سے ذکر نہیں کرتے تھے، تسبیح نہیں پڑھتے تھے، یہی ساری چیزیں تھیں۔ یعنی جو دین ہمارے پاس ہے یہی دین محمد کے پاس تھا۔ توجہ کیا آپ نے؟ اسی دین پہ علی چل کے علی بنے ہیں، اسی دین پہ حسن حسن بنے ہیں، اسی دین پہ حسین حسین بنے ہیں، الگ سے کوئی دین نہیں تھا۔ بس یہ کیسے بنے کہ اس سسٹم پہ عمل کر کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم وہ ہے کہ اگر انسان عمل کرے تو محمد بنا دیتا ہے۔ اگر یہ سسٹم اتنا مضبوط، سسٹم میں کمی نہیں ہے، کیونکہ یہی سسٹم محمد بناتا ہے، یہی سسٹم علی بناتا ہے، یہی سسٹم حسن بناتا ہے، یہی سسٹم حسین بناتا ہے، یہی نظام ہے، یہی وہ نماز ہے، یہی وہ حج ہے، یہی وہ زکوٰۃ ہے، یہی وہ معاشرہ ہے، یہی وہ نظام ہے۔ تو پھر ہمارے معاشرے میں اگر ہم نے اپنے اندر حسینیت کو ابھی تک محسوس نہیں کیا، اس کی لذت کو محسوس نہیں کیا، ہم نے اگر توحید کی چاشنی ابھی تک نہیں چکھی، اگر ہم نے ابھی تک کردار محمد کی خوشبو کو محسوس نہ کیا، وہ سیرت محمدی ابھی تک ہمارے اندر بیدار نہ ہو سکی، تو پھر ہمیں جو ہے وہ سوچنے کی ضرورت ہے اور پھر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان کی عمر ہے ہی 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ 80 سال لگا لیں آپ، آج کل کی جو عمر ہے 80 سال لگا لیں، کیونکہ 40 سال کے بعد الٹی گنتی ہے۔ 40 سال کے بعد آپ بڑھتے ہیں یا گھٹتے ہیں؟ گھٹتے ہیں، اس کا مطلب اتر رہے ہیں اب آپ بڑھتے تو نہیں ہیں۔ بینائی بڑھے گی یا کم ہوگی؟ کم ہوگی۔ تو کم کیوں ہو رہی ہے؟ گنتی الٹی شروع ہو گئی ہے۔ اب جیسے جیسے آپ بڑھیں گے تو آپ کی بینائی تیز نہیں ہوگی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی جوانی کی طرح جو میں بھاگ سکوں گا، نہیں، غلطی نہ کریں اور جو ہے اپنے اندر غلط تصورات پیدا نہ کریں۔ نہیں، اب آپ بڑھاپے کی ایک حقیقت ہے جسے تسلیم کریں آپ کہ اب آپ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں۔ اب میں لاکھ اپنی داڑھی کا خضاب کر لوں، یہ ایک الگ موضوع ہے، توجہ کیا آپ نے، لیکن اب یہ کالی جب تک خضاب نہ لگے یہ کالی دوبارہ نہیں پلٹے گی۔ زلیخا کی جوانی اب ہر ایک کو ملنے والی نہیں ہے، وہ معجزتاً ہے، اور معجزہ سب کے ساتھ ہونا نہیں ہے، خاص موارد ہوتے ہیں، ورنہ اب گنتی الٹی شروع ہے۔ یعنی ٹائم کم ہے آپ کے پاس اور میرے پاس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو جو ہے وہ ان ہستیوں کے مطابق ڈھالنا ہے، اس نظام کے مطابق حرکت کرنی ہے۔ اگر ہم نے اس نظام کے مطابق حرکت نہ کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں آتے ضرور رہے، ایک سسٹم کے اوپر یقین ضرور رکھتے رہے، ہم میں ان میں صرف نظریاتی فرق رہ جائے گا بس۔ یعنی میرے دین میں اور دوسرے برادران کا جو دین ہے ان میں صرف ایک فرق ہے اور وہ ہے نظریے کا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ امام علی کو پہلا امام نہیں مانتے، میں مانتا ہوں، بس اتنا سا فرق ہے۔ باقی نہ امام علی کی زندگی پہ انہوں نے عمل کیا نہ میں نے عمل کیا، اس لیے کہ اگر امام علی کی زندگی پہ عمل ہو جائے تو حسن کے علاوہ کوئی اور چیز بنتی ہی نہیں ہے۔ سب جگہ حسنی دکھائی دیں گے، پھر آپ کو سب جگہ حسینی ملیں گے، پھر ایسا نہیں ہوگا کہ محلے حسینیوں سے خالی ہو، نہیں، پھر ہر جگہ علوی آپ کو دکھائی دیں گے، علوی کردار آپ کو ملے گا، پھر ہر جگہ آپ کو انقلاب دکھائی دے گا، پھر ہر جگہ آپ کو سجدے دکھائی دیں گے، پھر ہر جگہ آپ کو عدالت دکھائی دے گی۔ اور یہ خداوند متعال نے جو توجہ کریں، جو اہل بیت کا انتخاب کیا، جو مولا کائنات کا انتخاب کیا، جو انبیاء کا انتخاب کیا، وہ کیوں میرے لیے انہیں نمونہ بنایا؟ اس لیے کہ وہ مجھے مولا کائنات، امیر کائنات کے کردار میں ڈھلا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، جبھی تو انہیں نمونہ بنایا۔ یعنی اسے وہ عبادت پسند ہے جو عبادت علی ہے، اسے وہ تقوی پسند ہے جو مولا کائنات نے اختیار کیا، اسے وہ غذا پسند ہے جو علی نے کھائی، اسے وہ کردار پسند ہے جو مولا علی کا کردار ہے، تو میرے لیے انہیں نمونہ عمل بنایا۔
اس کا مطلب میرے کا مطلب یہ کہ پوری کائنات کے امام ہے، وہ صرف ہمارا امام نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے تسلیم کر لیا ہے، دوسرے نے تسلیم نہیں کیا۔ کسی کے تسلیم کرنے اور تسلیم کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی پوری دنیا مل کے یہ کہے کہ اس وقت صبح ہو رہی ہے، وہ آپ کہتے ہیں وہ رات ہے، اس وقت رات ہی رہے گی، آپ کے سب کے انکار سے اسے کوئی صبح نہیں بنا سکتا۔ توجہ کیا آپ نے؟ اسی طرح سے ائمہ کو کوئی اپنا امام تسلیم کرے یا نہ کرے، خدا نے انہیں تاج ولایت سے سرفراز کیا تھا اور قیامت تک وہ لوگوں کے ولی رہیں گے۔ کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ توجہ کیا آپ نے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا خدا یہ چاہتا تھا کہ صرف انہیں مانا جائے؟ تو ماننے سے کمال پہ نہیں پہنچتا، اور اگر ماننے سے کمال پہ پہنچا جاتا تو اس کا مطلب میں کمال پہ پہنچ چکا ہوں، کیونکہ میں تو مانتا ہوں انہیں۔ اور وہ کون ہے ہم میں سے جو یہ کہے کہ میں کمال پہ پہنچ گیا ہوں اور مجھے علی کی معرفت حاصل ہو گئی ہے، مجھے حسن، میں عارف علی ہوں، میں عارف حسین ہوں، تو جب میں عارف نہ ہو سکا، توجہ کی، یعنی میں جب کسی چیز کو پہچان نہیں سکتا تو اس سے استفادہ بھی میں اس سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ کوئی عالم دین بھی ہو اور اگر آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ قبلہ ہیں تو آپ ان سے کوئی سوال پوچھیں گے؟ تو کیوں نہیں پوچھتے آپ ان سے؟ آپ اس سے پوچھیں گے جس کا جو لباس میں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو ان کا عرفان حاصل ہو گیا، آپ کو ان کی معرفت، آپ نے پہچانے کہ یہ اہل علم ہیں، تو پھر آپ کے ذہن میں سوال ہوتا ہے، پھر آپ اس سے چاہتے ہیں کہ ہم ان سے استفادہ کر کے اپنے جہل کو مٹائیں۔ تو اگر میں عارف علی ہی نہ ہو سکا، اگر میں عارف حسین ہی نہ ہو سکا، تو جب مجھے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ یہ چراغ ہدایت ہیں، یعنی میں چراغ ہدایت کو پہچانتا ہی نہ ہوں، عرفان چراغ ہدایت ہو ہی نہ، تو پھر اس چراغ کے ذریعے سے اپنے اندر کے اندھیرے کو اجالے میں تبدیل۔ واہ واہ واہ، بے شک بے شک۔ عزیزان محترم، اور یہ جو ذکر ہے کربلا کا، یہ جو ذکر ہے اہل بیت کا، اس کو اسی وجہ سے رکھا گیا جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگہ جگہ صلی علی محمد وآل محمد فرما رہے ہیں کہ اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا۔ قتل حسین نے مومنین کے قلوب میں ایسی حدت پیدا کر دی ہے کہ یہ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، یہ ٹھنڈی ہو نہیں سکتی۔ کیا مطلب؟ یعنی یہی کہ انسان جب تک کربلا کو برپا نہ کرے، انسان جب تک کربلا کو معاشروں میں رائج نہ کرے، جب تک کربلا سے عبرت نہ لے اور یزیدیت کو نابود نہ کرے، جب تک حسینیت کے پرچم کو بلند نہ کرے، وہ سو نہیں سکتا، اسے نیند نہیں آ سکتی، یہ آگ بجھ نہیں سکتی، بلکہ اس میں حدت رہے گی، ہمیشہ ہمیشہ تڑپ رہے گی۔ بالکل اسی طرح سے جیسے آپ جب کسی چیز کی ٹھان لیتے ہیں تو پھر آپ کو نیند نہیں آتی، حالانکہ پہلے جلدی سو جاتے تھے لیکن اب آپ کو نیند نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کسی چیز کی ٹھان لی ہے۔ آیا کربلا کے سلسلے میں، آیا نظام ایمان کے سلسلے میں، آیا ظہور ایمان کے سلسلے میں، آیا یہ حدت اسی طرح ہے ہمارے قلب کے اندر کہ ہمیں نیند نہیں آتی، ہم بے چین ہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم نے عزم کر لیا ہے، ہم نے ٹھان لی ہے؟ کیونکہ جو آدمی ٹھان لے تو بے چین ہے، جب تک کہ اسے حاصل نہ کر لے وہ بے چین رہتا۔ بالکل اسی طرح سے جیسے آپ اگر یہ ٹھان لیں کہ آپ کو کربلا جانا ہے تو آپ جب تک وہاں نہ پہنچے آپ کو بے چینی رہتی ہے اور موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، کوئی قافلہ تو نہیں جا رہا،
کوئی جا تو نہیں رہا ہے، کوئی وسیلہ تو نہیں ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے رستے بند ہے، لیکن کیونکہ آپ نے ٹھان لی ہے اور آپ کو جانا ہے تو کبھی اس سے پوچھتے ہیں، کبھی ان سے پوچھتے ہیں، کبھی کوئی بات ڈھونڈتے ہیں، کبھی کوئی وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کسی طرح آپ اس جگہ پہنچ جائیں جس کے بارے میں آپ نے کوئی چیز ٹھان لی ہے، اور انہیں راہوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ آیا کربلا کو معاشرے میں برپا کرنے کی ٹھانی ہے اور اس کے لیے قدم اٹھائے؟ آیا میں اس کے لیے جاگا ہوں؟ آیا میں نے ظہور ایمان کے لیے خود، آیا میں نے ٹھان لیا کہ اب تو ظہور کرا کے رہنا ہے؟ ضروری ہے کہ میرا پوتا آگے ظہور کرائے گا؟ کہیں لکھا ہوا ہے کتاب میں؟ یعنی خدا نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ آپ انتقال کر جائیں، آپ کا پوتا آئے گا تو ظہور جب ہوگا؟ یہ کوئی ایسی بات ہے کہیں پہ؟ کسی سن کو معین کیا ہے خدا نے کہ نہیں 2000 سال بعد ہوگا، نہیں 3000 سال بعد ہوگا؟ کوئی ایسی بات کی ہے کہیں پہ؟ کہیں پہ کوئی بات نہیں کی۔ یعنی میں خود کیوں نہیں اٹھا؟ میں نے اپنے زمانے میں ظہور کیوں نہیں کرایا؟ ہم نے خود تیاری کیوں نہیں کی؟ ہم بہت سے کاموں کے سلسلے میں میٹنگز کرتے ہیں، بہت سے کاموں کے سلسلے میں جلسے کرتے ہیں۔ آیا وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ایمان کے ظہور کو قریب کرتی ہیں، جو زمانے کی یزیدیت کو نابود کرتی ہیں؟ آیا اتنی عزاداریاں جو ہم کر رہے ہیں، آیا یہ عزاداریاں، یہ جلوس، یہ ماتم، یہ سارے نوحے، کیا یہ یزیدیت کے خلاف نہیں ہے؟ یہ یزیدیت کے خلاف ہیں۔ تو یزیدیت ختم کی؟ اچھا پوری دنیا میں نہیں ہے یہ، پوری دنیا میں ہے یہ۔ کیا ہم نے پوری دنیا سے یزیدیت کو ختم کیا؟ کیونکہ یہ تو کام ہم کب سے کر رہے ہیں۔ اچھا پوری دنیا کو بھی چھوڑیں، ہم نے محلوں میں جو عزاداریاں کی ہیں اپنے علاقے کے اندر جہاں کوئی دوسرا نظریے کا رہتا نہیں ہے، وہاں پہ ہم نے حسینیت کو قائم کر لیا ہے۔ آیا کربلا برپا کر لی ہے؟ آیا نظام اور سسٹم کو برپا کر لیا ہے؟ جہاں میں کوئی روکنے والا نہیں تھا، جہاں بات حسین کی ہے، جہاں سب جیتے حسین کے نام پہ ہیں، جہاں سب صدقہ حسین کا گاتے ہیں، جہاں سب نعرے علی کے لگاتے ہیں، وہاں کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا محلوں کو بھی چھوڑ دیں، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو کیا خود میں نے اپنے اوپر آیا اس کربلا کو نافذ کر لیا ہے، اس عزاداری کو نافذ کر لیا ہے؟ آیا میں نے اپنے اندر کی اس یزیدیت کو مار دیا ہے؟ آیا میں نے اپنے اوپر خود حسینیت کو لاگو کر دیا ہے؟ یہ تو میں کر سکتا تھا، یہ تو میرے ہاتھ میں تھا۔ یہ جلوس، یہ ماتم، یہ سیاہ پوش لباس، آئے یہ سب میری زندگی کو تبدیل نہ کر سکے، اثر انداز نہ ہو سکے؟ یعنی ایک دن کی بات نہیں ہے، 2 دن کی بات نہیں ہے، ایک وائس کو نہیں سنا، اچھا میری بات اثر انداز نہیں ہے، کسی اور کی تو ہے۔ اچھا حدیث آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، اچھا تقریر سمجھ میں نہیں آتی، نوحے سمجھ میں آتے ہیں؟ اچھا آپ کی نوحے بھی سمجھ، مرثیے تو سمجھ میں آتے ہیں؟ اچھا ماتم تو سمجھ میں آتا ہے، کوئی قول تو سمجھ میں آتا ہے؟ اچھا ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی، ائمہ کی تو بات سمجھ میں آتی ہے، علی کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، حسین کی بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے کہ میں اچھا خطیب نہیں ہوں، لیکن حسین سے بہترین خطیب تو کائنات میں کوئی نہیں ہے، علی سے بہترین خطیب تو کائنات میں کوئی نہیں تھا، سید سجاد سے بہترین تو خطیب کائنات میں کوئی نہیں ہے، زینب علیہ سے بہترین تو خطیب کوئی نہیں تھا۔ اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کی خطابت مجھ تک پہنچی نہ ہو، ان کے خطبے موجود ہیں، ان کے خطوط موجود ہیں، اور اتنی حفاظت سے پہنچے ہیں کہ توجہ کریں، یعنی امام حسین کو خطبے پہنچانے والا کوئی غیر معصوم نہیں ہے۔ سید سجاد نے نہایت ہی امانت داری کے ساتھ امام کے خطبے بھی پہنچائے، امام کے خطوط بھی پہنچائے۔ جب کوئی واقعہ، کیونکہ تاریخ ہے کربلا ایک تاریخ ہے، اور تاریخ ہمیشہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ معصوم اسے نقل کرنے والے ہوں، ہر آدمی آزاد ہوتا ہے کہ اسے جو ہے وہ نقل کر سکتا ہے، اور نقل ہوا بھی ہے، اور نقل ہوئی بھی کربلا، حتیٰ کہ جو کربلا کے مخالفین تھے اور جو ائمہ کو جنہوں نے قتل کیا، آپ نے خود راویان کو بھی پڑھا، حتیٰ بہت ساری روایتیں کربلا میں ایسی تھیں کہ جو شمر سے نقل ہوئی ہیں، یعنی شمر نے بتایا کہ میں نے کیا کیا،
میں نے امام حسین کے ساتھ کیا کیا، یہ شمر نے بتایا کہ جیسے شمر سے یہ پوچھا کسی نے کہ آپ جو ہیں جب کربلا پہنچے تھے آپ کو جنگ لڑنی نہیں آتی؟ کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے، یہ شمر سے نقل کی جاتی بات، کہا اس وجہ سے کہ جنگ کے اصول یہ ہیں کہ جب آپ وہاں پہ جائیں تو آپ کا اسلحہ جو ہے تیز ہونا چاہیے تاکہ فوری طور پہ دشمن کی گردن کو اڑا دیا جائے۔ تو آپ کند خنجر لے کے جو ہے وہ امام حسین کا سر قلم کیوں کر رہے تھے؟ اس نے کہا کند خنجر نہیں تھا، زہرا کے لال کا گلا اتنا خشک تھا کہ وہ تیز خنجر بھی کند پڑ گیا تھا۔ توجہ کیا آپ نے؟ بہت ساری روایتیں، بہت سارے مصائب آپ کو دشمنوں سے ملیں گے، یعنی دشمنوں بھی نقل کیے، لیکن یوں نہیں ہے کہ کربلا ہم تک دشمنوں سے پہنچی ہے، کربلا ہم تک شمر سے پہنچی، کربلا ہم سے غیر معصوم راویوں سے پہنچی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کربلا معصوم ہستیوں نے ہم تک پہنچائی ہے، یعنی ائمہ معصومین نے اس کی بڑی حفاظت کی ہے۔ اگر توجہ کریں، اگر کسی واقعے کے اندر تحریف ہو جائے تو پھر وہ واقعہ میری اور آپ کی ہدایت نہیں کر سکتا، کیونکہ تحریف شدہ بالکل اسی طرح سے کہ اگر میں دوائی کھاؤں کوئی اپنے علاج کے لیے اور اس دوائی میں آپ ملاوٹ کر دیں تو پھر کیا میرا مرض صحیح ہو جائے گا؟ نہیں، آپ کھاتے رہیں دوا، کئی سال کھاتے رہیں آپ کا مرض صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ حالانکہ آپ تو دوا کھا رہے ہیں، دوا کھانا کافی نہیں ہوتا، خالص دوا کھانا ضروری ہے۔ اگر ملاوٹ ہو جائے تو آپ کو نقصان ہوگا، بلکہ ڈبل نقصان ہوگا، یعنی آپ یہ سمجھیں گے، توجہ کریں، ڈبل نقصان ہے۔ کیوں ڈبل نقصان ہے؟ اس لیے کہ جب آپ کو دوا مل رہی ہے ملاوٹ والی تو ایک تو آپ دوسری دوا کی طرف نہیں جاتے، صحیح دوا کی طرف نہیں جاتے، کیونکہ یہ آپ کو اس خیال میں رکھتی ہے کہ آپ کو دوا مل رہی ہے، تو آپ اصلی دوا کی طرف نہیں جاتے۔ توجہ کی، اور اندرونی طور پہ آپ کا مرض بڑھتا چلا جاتا ہے کیونکہ آپ اس مرض سے غافل ہو جاتے ہیں۔ توجہ کریں۔ اچھا، یہ تو میرے جسم کی بات تھی، یہ دوا کتنا نقصان پہنچائے گی مجھے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کرے گی کہ میرے جسم کو ناکارہ بنا دے گی اور میں ہلاک ہو جاؤں گا، موت واقع ہو جائے گی، لیکن میرے نظریے کو خراب نہیں کر سکتی۔ توجہ کریں، یعنی جو میری آخرت ہے اس کی بقا، اس کی کامیابی کا تعلق میرے جسم سے نہیں ہے، میری روح اور میرے نظریے سے ہے۔ لیکن اگر کسی کے دین میں تحریف ہو جائے، کسی کے پاس نظریے غلط پہنچے ان میں تحریف ہو جائے، کسی کے پاس اس کے تاریخی اساس جو ہیں، جو چیزیں موجود ہیں جن پہ ان کی ہدایت قائم ہے، اگر ان میں ملاوٹ ہو کے وہ پہنچے اور میں اسے ساری زندگی کھاتا رہوں تو کھاتا ضرور رہوں گا مگر ہدایت نہ پا سکتا، میری روح صحیح نہیں ہو سکے گی۔ میں امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرتا رہوں گا، کربلا کا تذکرہ کرتا رہوں گا، لیکن حسینی کردار نہیں اپنا سکتا اگر میں اس دوا کو، اس پیغام کو جو کربلا میں امام علی مقام نسخہ دینا چاہتے تھے۔ آپ توجہ کریں، آپ کو ڈاکٹر کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کو بچانا، ڈاکٹر نہیں بچاتا، ڈاکٹر کا تجویز شدہ نسخہ بچاتا ہے۔ آپ توجہ کریں، یعنی ڈاکٹر کا تجویز شدہ نسخہ آپ کو بچائے گا۔ ڈاکٹر کیا کرے گا بیچارہ؟ اس کا کام ہے نسخہ لکھ کے آپ کو دے، کیونکہ آج وہ ہے کل وہ نہیں ہے۔ آپ کو ڈاکٹر نے نسخہ تجویز کیا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس بیٹھے رہیں گے اب نجات کے لیے، کہ آپ کا بخار جب جائے تاکہ آپ ڈاکٹر سے چپکے رہیں۔ ڈاکٹر کے پاس رہنے سے مرض ختم نہیں ہوتا، اسی لیے بہت سارے لوگ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ڈاکٹر کے پاس بیٹھنے سے مرض ختم ہوتا ہے، وہ پیغمبر کے ساتھ ساری زندگی رہے، آئے بھی مریض سے گئے بھی مریض۔ آپ نے دیکھا ساری زندگی منافقی رہے، ساری زندگی نفاقی رہا، کیونکہ چپکنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، تمسک سے مسئلہ حل ہوتا ہے۔ جو کہ اسی لیے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ پیغمبر نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، یعنی جب تک ان سے
متمسک رہو گے، چپکو گے نہیں، چپکنا نہیں ہے ان سے. آپ توجہ کریں، یعنی میں اہل بیت سے مجھے چپکنا نہیں ہے. بہت سارے لوگ تھے جو چپکے رہے اہل بیت سے، پیغمبر سے چپکے رہے، لیکن ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، اور پھر بعد میں بھی چپکے رہے مرنے کے. تو وہ سمجھے وہ عذاب سے بچ جائیں گے؟ نہیں، عذاب سے وہ آپ پیغمبر کی برابر میں قبر بنا لیں، آپ علی کی برابر میں قبر بنا لیں، آپ امام رضا کی برابر میں قبر بنا لیں، کیونکہ اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ اپنا کردار بنائیں، پھر آپ کی قبر جہاں بھی ہو آپ امام حسین کے پاس ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ رسول اللہ کے پاس ہیں، آپ امام علی کے پاس ہیں، ہم ہمیشہ ائمہ کے پاس ہیں، آپ امام زمانہ کے پاس ہیں، پھر آپ کہیں بھی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا کردار ان سے ملتا ہے، آپ کی بات ان سے ملتی ہے. اس لیے آپ نے دیکھ لیا، پیغمبر نے مجھے بتائیں ظاہری طور پہ پیغمبر نے امام محمد باقر کو دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا. امام محمد باقر نے پیغمبر کو نہیں دیکھا. امام زین العابدین نے پیغمبر کو نہیں دیکھا. نہ امام زین العابدین نے دیکھا، نہ انہوں نے دیکھا، نہ امام زمانہ نے دیکھا، نہ انہوں نے دیکھا. وہ 200 سال کے بعد آئے تھے، لیکن پیغمبر یہ فرما رہے ہیں اولون محمد، اوسطون محمد، آخرون محمد، کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھنے سے محمدیت پیدا نہیں ہوتی، کردار سے محمدیت پیدا ہوتی. عزیزان محترم، کربلا سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت، کربلا سے لینے کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ میں ساری زندگی یہ ماتم کروں لیکن اس سے استفادہ نہ کر سکوں، اپنے سینے کو پاک نہ کر سکوں، اپنے ذہن کو پاک نہ کر سکوں. یہ زبان ساری زندگی نوحے پڑے، یہ زبان ساری زندگی آپ کو تہذیب نفس کی بات کرے، مگر اس سے چھوٹ نہ جا سکے، مگر اپنا پاک تزکیہ نہ کر سکوں، اس کے اندر کردار حسینی پیدا نہ کر سکوں. یہ لسان حسین نہ بن سکے، یہ کان اذن حسین نہ بن سکے. توجہ کریں آپ، وہ انہوں نے بن کے دکھایا. وہ اس کا کان بنے جس کا کان نہیں ہے، وہ اس کا ہاتھ بنے جس کا ہاتھ نہیں ہے. اللہ کے تو ہاتھ نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ بن گئے. ید اللہ کہتے ہیں مولا کائنات کو، لسان اللہ کہتے ہیں آپ کو. اس کا کوئی نفس نہیں ہے، وہ نفس اللہ بن گئے. آپ توجہ کریں، یعنی ایسی ذات، یہ کیسے؟ یعنی کیا مطلب نفس اللہ، کیا مطلب عین اللہ، کیا مطلب اذن اللہ؟ یعنی وہ کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، وہ سنتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، وہ دیکھتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. ہم بھی اگر لسان حسین بننا چاہتے ہیں، لسان علی بننا چاہتے ہیں، ید علی بننا چاہتے ہیں، ہم ائمہ کے ہاتھ بننا چاہتے ہیں. ائمہ نے اپنا ہاتھ کہا اپنی ملتوں کو. آپ نے فرمایا بھی، آپ دیکھیں جب مولا سے پوچھا کہ یا علی آپ نے قیام نہیں کیا، تو آپ نے کہا کہ میں اپنے کٹے ہوئے بازو یا بندھے ہوئے بازوؤں کے ذریعے کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتا. یہ بازو کون ہے؟ یعنی وہ امت کہ جو خاموش ہے. توجہ کیا آپ نے؟ یعنی امت بازو ہوتی ہے ایک امام کا، ایک امت ہاتھ ہے اس امام کا، وہ دفاع کرتی ہے. اگر وہ ساتھ ہوتی ہے تو امام قیام کرتے ہیں، اور اگر وہ ساتھ نہ ہو تو پھر امام علی جیسا انسان بھی گھر میں بیٹھتا ہے. ہمیں ائمہ کا ہاتھ بننا ہے، ہمیں ائمہ کی آنکھیں بننی ہے، تاکہ یہ پورا معاشرہ علوی بن سکے اور یہ پورا معاشرہ حسینی بن سکے. اور اسی وجہ سے ان کرداروں کو ہمیشہ سے زندہ رکھا گیا، اور اس کربلا کے ذکر کو ہمیشہ اسی وجہ سے زندہ رکھا گیا، تاکہ انسانوں کے اندر، آپ توجہ کریں، میں نے کسی مقام پہ عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کو اس طرح خوبصورت ڈیزائن کیا اور اس کو اس طرح سے غم و اندو سے بھرا تاکہ انسان کا دل کربلا میں پہنچنے کے بعد موم ہو جائے، نرم پڑ جائے، اور نرم دل آمادہ ہوتا ہے تہذیب نفس کے لیے. گویا حسین ابن علی نے اپنا کام کر دیا، وہ 1400 سال کے بعد بھی وہی کام کر رہے ہیں جو 1400 سال پہلے کر رہے تھے. حسین کو کوئی نہیں مار سکتا، اس لیے کہ انسان اپنے کردار سے زندہ ہوتا ہے، اپنی فکر سے زندہ ہوتا ہے، اپنے ذکر سے زندہ ہوتا ہے، ذکر حسنہ سے زندہ ہے انسان. اور آج حسین پوری دنیا کے اندر جو ہیں وہ زندہ ہیں، لوگوں کو راہ دکھا رہے ہیں. ہم سب کو پاکیزہ کر دیتے ہیں جب ہم یہاں پہ آتے ہیں. اب یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس پاکیزگی کی
حفاظت ہے، بس اتنا سا کام، یعنی پاکیزہ انہوں نے کر دیا اپنے نسخے کے ذریعے سے، ہماری ذمہ داری اس پاکیزگی کی حفاظت ہے۔ عزیزان محترم، کربلا سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے اور کربلا کے کرداروں سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے ائمہ معصومین علیہ السلام نے بڑی تاکید کی کربلا کی اور کربلا کو زندہ رکھا، اس کے لیے بڑی قربانیاں بھی دیں اور مسلسل گریہ کرتے رہے، مسلسل بکا کرتے رہے۔ سید سجاد نے 37 سال گزار دیے اور جب کوئی پوچھتا تھا یبنا رسول اللہ، اب تو کافی عرصہ بیت گیا، 37 سال بیت گئے، ایک دن کی بات تو نہیں ہوتی، 2 دن کی تو بات نہیں ہے، 37 سال بیت گئے، آپ کا گریہ ہے کہ ختم ہوتا نہیں ہے، یبنا رسول اللہ آخر آپ کربلا کو اتنا کیوں یاد کرتے ہیں؟ تو آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہم کربلا کو اس وجہ سے یاد کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو، ہم عاشورہ کو اس وجہ سے یاد کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جس طرح تم نے غدیر کو بھلا دیا کربلا کو بھی بھلا دو۔ عزیزان محترم، کربلا کی یاد سے اسلام زندہ ہے۔ عزیزان محترم، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں امام علی مقام نے کربلا کو اس طرح سے ترتیب دیا کہ ایسی شخصیتوں کو امام لے کے آئے تھے کہ ہر معاشرے میں جتنے کردار پائے جاتے ہیں ان سب کے لیے نمونہ عمل دکھائی دیتے ہیں۔ آج ایک ایسی بچی کا تذکرہ ہے جس سے امام علی مقام بڑی محبت کیا کرتے تھے، جس کا نام امام حسین نے سکینہ رکھا تھا۔ سکینہ سکون کو کہتے ہیں، وہ اپنے باپ کا سکون تھی۔ مجھے نہیں معلوم اس بیوی کا مقام کیا ہوگا جو حسین جیسے باپ کے لیے سکون بنی ہوئی تھی۔ جناب سکینہ جناب امام علی مقام یہ فرماتے تھے کہ جس گھر میں سکینہ نہ ہو حسین کا دل نہیں لگتا۔ ہاں عزیزان محترم، سکینہ ہمیشہ اپنے باپ کے ساتھ ساتھ ہوا کرتی تھی، اپنے باپ کے ساتھ رہا کرتی تھی، اپنے باپ کے سینے پہ سونے کی عادت تھی۔ ایک مرتبہ عزیزان محترم، امام علی مقام کو سکینہ کے آنسو قبول نہ تھے، امام سے سکینہ کے آنسو برداشت نہ ہوتے تھے۔ جب رخصت آخر کے لیے امام آئے ہیں اور سکینہ نے گریہ شروع کیا، ایک مرتبہ آپ نے سکینہ کے آنسوؤں کو پوچھ دیا، اے سکینہ اپنے باپ کی زندگی میں گریہ نہ کرو، اے سکینہ میں تمہارے آنسوؤں کو دیکھ نہیں سکتا، بابا کا دل ہل جاتا ہے جب سکینہ گریہ کرتی ہے۔ عزیزان محترم، مجھے نہیں معلوم حسین پہ کیا گزرتی ہوگی جب جگہ جگہ شمر تماچے مارتا ہوگا اور یہ بچی اپنے بابا کو یاد کرتی ہوگی، ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا کہہ کہہ کے سکینہ یاد کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حسین اپنی بچی کو تسلی دے رہے تھے، اے سکینہ بابا جا رہے ہیں، اے میری بیٹی اب اپنے باپ کے سینے کو چھوڑ کے اے سکینہ اب خاک پہ سونے کی عادت ڈالو، اے سکینہ اب پھوپھی کے پاس رہا کرو، اے میری بچی جب کوفے لے جائی جاؤ ارے شمر کے تماچے لگے، سکینہ صبر سے کام لینا، اے سکینہ ارے جب درے چھن جائیں تو بیٹا میری اے سکینہ ارے صبر سے کام لینا، اے میرے بیٹا ارے جب شام جاؤ اور شمر کے تازی آنے لگے ارے ناکے سے گرو، اے سکینہ صبر کرنا۔ عزیزان محترم، بس 2 جملے، سکینہ صبر کرتی رہی، باپ کی وصیت ہمیشہ یاد آتی رہی۔ ارے حسین کی شہادت کے بعد جب باپ کے لاشے پہ آئی، وہ بچی جو باپ کے سینے پہ سوتی تھی اسے اپنے باپ کے ارے سینے پہ اتنی جگہ نہ مل سکی کہ وہ باپ کے سینے کے بوسے بھی لے سکتی۔ ایک مرتبہ کٹی ہوئی شہرگ پہ اپنے ہاتھ کو رکھ دیا، آواز دی، اے بابا ارے آپ کے جانے کے بعد مجھ پہ بڑے ستم پڑے، ہاں بابا آپ کے جانے کے بعد میرے درے چھن گئے، ہاں بابا آپ کے جانے کے بعد ارے پھوپھیوں کی چادریں چھن گئی۔ عزیزان محترم، ارے بے کجاوا اونٹ کے اوپر سکینہ کو سوار کر دیا گیا۔ میں کہوں گا مولا کے زمانے میں مولا کائنات
حجاج کے زمانے میں ارے حاکم شام نے ابو ذر کو ارے بے کجاوا اونٹ پر سوار کر کے مولا کے پاس بھیجا تھا. ابو ذر سوار ضرور ہوئے تھے مگر خود اتر نہ سکے. ارے مولا نے کہا تھا اے حسن حسین آگے بڑھو. ارے چچا ابو ذر کو ارے اتارو. اب جو ابو ذر اونٹ سے اترے پنڈلیوں کا گوشت ختم ہو گیا تھا, رانیں ختم ہو گئی تھی. مجھے نہیں معلوم ارے سکینہ جب بے کجاوا اونٹ پہ سوار ہو کے کربلا سے کوفہ گئی ہوگی, ارے کوفہ سے شام گئی ہوگی, بی بی کا کیا عالم ہوا ہوگا, ارے بی بی زینب کا کیا عالم ہوا ہوگا. عزیزان محترم یہ کارواں روانہ تھا. ایک مرتبہ دھوپ کی شدت گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی ارے لوگ سنبھل نہ پاتے تھے, کارواں آگے نہ بڑھ پاتا تھا. اونٹ ہانپ رہے تھے, گھوڑے ہانپ رہے تھے. ایک مرتبہ شمر عمر سعد کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے اگر قافلے کو آگے بڑھایا اونٹ ہلاک ہو جائیں گے, گھوڑے ہلاک ہو جائیں گے, گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے, پہلے آرام کیا جائے, صاحبان بنایا جائے, انہیں پانی پلایا جائے, اس کے بعد کارواں کو رواں کیا جائے. عزیزان محترم ایک مرتبہ پڑاؤ ڈالا گیا, صاحبان بنائے گئے. ارے یزیدی فوج کے سارے لوگ صاحبان میں آ گئے, سائے میں آ گئے. جانور ترک کو صاحبان میں رکھا گیا مگر علی کی بیٹیاں, فاطمہ کی بیٹیاں, ارے اسی طرح میرا چوتھا امام ہاتھوں میں ہتھیلیاں پاؤں میں بیڑیاں, اسی طرح ارے سورج کی تپش کے سامنے ارے بے صاحبان کے بیٹھا رہا. ایک مرتبہ ارے شمر نے پانی پلانا شروع کیا, بس آخری جملے شمر نے پانی پلانا شروع کیا, پہلے اپنے آدمیوں کو پانی پلایا. ارے سکینہ یہ سمجھی جب اپنے آدمیوں کو پانی پلائے گا پھر شاید مجھے بھی پانی دیا جائے گا, مگر اپنوں کو پانی پلانے کے بعد ارے جانوروں کو پانی پلانا شروع کیا. ایک مرتبہ بچی یہ سمجھی ارے جب جانوروں کو پلا دے گا تب مجھے پانی ملے گا, مگر عزیزان محترم ارے واہ غربتا واہ مصیبتا, حسین کی بچی کو پانی نہ ملا. ایک مرتبہ شمر نے وہ پانی لیا زمین پہ پھینک دیا, بس پانی کا زمین پہ پھینکنا تھا, سکینہ نے اپنے ہاتھ کو ارے پانی پہ گرا دیا. واہ غربتا واہ حسینہ العطش العطش فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ما تنصر.